السلام علیکم سامعین، میں ہوں فرحانہ گل اپنے چینل دین انبیاء کے ساتھ۔ آج جو ہماری اسٹوری کا عنوان ہے وہ ہے فردوس ابلیس۔ یہ ہمیں اس بحثیت کی یاد دلاتی ہے جو حسن بن صبا نے وادی الموت میں بنائی تھی۔ ایک بار جو اس بحثیت میں داخل ہو گیا وہ اپنے دین و ایمان کو، اپنے ماں باپ کو، بچوں کو، دنیا کو اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول گیا۔ اس نے حسن بن صبا کو اپنا باپ اور اپنا خدا مان لیا۔ حسن بن صبا نے اسے کہا کہ اپنے خنجر سے اپنا پیٹ چاک کر دو، پھر تم ہمیشہ اسی وحشت میں رہو گے جو اس وحشت سے زیادہ دل نشین اور سحر انگیز ہوگی۔ اس وحشتی نے پلک جھپکتے خنجر نکالا اور اپنا پیٹ چاک کر لیا۔ کسی اور سے کہا کہ محل کی چھت پر چڑھ جاؤ، اپنے آپ کو سر کے بل زمین پر گراؤ۔ اس شخص نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اتنی بلند چھت سے سر کے بل کود کر جان دے دی۔ یہ تھے حسن بن صبا کے فدائین، جو اپنی جان دینے یا کسی دوسرے کی جان لینے کو یوں سمجھتے تھے جیسے پانی کا گھونٹ پی لیا۔ اس وحشت کی دراصل حقیقت کیا تھی، آئیے جانتے ہیں۔ تو سامعین، یہ افسانے من گھڑت یا قصے نہیں ہیں۔ اس تاریخی داستان میں ایسی دلچسپیاں ملیں گی جو آپ کو حیرت زدہ کر دیں گی۔ حسن بن صبا نے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایسی عقیدت پیدا کر لی کہ لوگوں نے اپنے ہوش و حواس بھی اس کے حوالے کر دیے اور دنیا سے لاتعلق ہو کر اس کے ہو کر رہ گئے۔ حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، حسن بن صبا نے انسان کی فطری کمزوریوں کو ابھارا، انسانی فطرت کی دکھتی رگوں کو مٹھی میں لے لیا اور انہیں ہپنوٹائز کر دیا۔ یہاں انسان اپنی تمام تر نفسیاتی کمزوریوں کے ساتھ موجود تھا اور اسے گمراہ کرنے کے لیے اپنی اہلیہ کے ساتھ حسن بن صبا موجود تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ حسن بن صبا جیسا ماہر نفسیات اور ہپنوٹائزسٹ تاریخ نے نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے لوگوں کو انسانی عظمت کی راہ پر ڈالا تھا، لیکن حسن بن صبا نے اپنے پیروکاروں کو انسانیت کی راہ سے ہٹا کر الوہیت کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس وحشت کی اصل حقیقت حشیش میں پوشیدہ تھی۔ حشیش کو عام فہم زبان میں بھنگ کہا گیا ہے، لیکن یہ بھنگ سے ملتا جلتا ایک پودا تھا جس کا نشہ بھی بھنگ سے ملتا جلتا تھا، مگر اثرات بھنگ سے زیادہ اور کچھ مختلف تھے۔ اس نشے کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیاں فردوس ابلیس کو مکمل کر دیتی تھیں۔ ان لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دی ہوئی تھی۔ حسن بن صبا سلجوقیوں کے دور حکومت میں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے عروج تک جا پہنچا۔ سلجوقی اسلام کے شیدائی، اسلام کے عسکری روایات کے رکھوالے اور مردان حر تھے۔ ایک سلجوقی حکمران نے حسن بن صبا کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن یہ شخص قبل از وقت پتہ چل جانے سے فرار ہو گیا۔ پھر کسی کے ہاتھ نہ آیا، وہ کہاں گیا، کدھر گیا، کسی کو معلوم نہیں۔ حسن بن صبا کے پیروکاروں، خصوصاً اس کے فدائیوں کو حشیشین کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ حشیش کے نشے میں اپنی تمام پراسرار کارروائیاں کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بڑی بڑی شخصیات کو قتل کرنے میں خصوصی شہرت حاصل کی تھی۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی پر 4 قاتلانہ حملے کیے تھے، مگر وہ ناکام رہے۔ تاریخ کی ایک مشہور و معروف شخصیت نظام الملک، جو بہت بڑا عالم دین اور دانشور تھا، عمر خیام اور حسن بن صبا ایک ہی مدرسے سے پڑھے تھے۔ وہ گہرے دوست بن گئے تھے۔ آگے چل کر تینوں کے راستے جدا ہو گئے۔ نظام الملک سلجوقی حکومت کا وزیر اعظم بنا اور حسن بن صبا کو نوکری دلوائی، لیکن ایک وقت آیا کہ حسن بن صبا نے نظام الملک کو قتل کروا دیا۔ حسن بن صبا کی وفات کے بعد اس کے فدائین پیشہ ور قاتل بن گئے تھے، جنہیں آگے چل کر عیسائیوں نے اجرت پر بھی استعمال کیا۔ اس لیے انگریزی میں بولنے والی قوموں نے حشیشین کی بجائے ان کا نام اسیسینز رکھ دیا تھا۔ اللہ نے نیک اور پارسا بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ابلیس کے بندوں کو بدی کے راستے پر ڈال کر انہیں دنیا میں جنت دکھا دی ہے۔ وہ خدا ہی کیا جس کے پاس جنت نہ ہو۔ حسن بن صبا سے پہلے شداد، جس نے جنت بنائی تھی، وہ آج تک باغ ارم کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں جنت کی تمام رنگینیاں رعنائیاں سمو ڈالیں۔ اس جنت میں اس نے حوروں کو بھی لا کھڑا کیا۔ یہ حسین اور نوجوان لڑکیاں تھیں۔
شراب کے مٹکے بھی رکھوائے اور اہلیت کے تمام تر دل فریب اور سحر انگیز اہتمام کیے۔ جنت مکمل ہو چکی تو شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے گیا، مگر جنت کے صدر دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ گرا اور مر گیا۔ خدا کو اپنی جنت میں قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ تو سامعین، اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔